بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ سرخ بچیا اور سرخ لکیر۔ دنیا بھر کے سلیم الفطرت افراد غزہ خون ریزی پر مضطرب ہیں۔ صحرائے سینائی سے لگی بحیرہ روم کی اس تنگ پٹی کے ساتھ دریائے اردن کے مغربی کنارے بھی قیامت برپا ہے۔ بمباری، ڈرون حملے، فائرنگ کے ساتھ گرفتاریوں، اغوا نے یہاں آباد بلکہ ٹھسے 32 لاکھ نفوس کی زندگی جہنم بناتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مشکوک سرگرمی بھی امریکی میڈیا پر بے نقاب ہو رہی ہے، جسے دنیا کے 2 ارب فرزندان توحید کے لیے ٹائم بم کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ بنی اسرائیل کے ایک گوشے پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات 60 سے 67 کی تک وہ قصہ بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ نے قوم موسیٰ کو ایک گائے قربان کرنے کا حکم دیا تھا۔ لوگوں کے سوال و جواب پر جانور کی جو نشانی بیان کی گئی اس کے مطابق وہ اوسط عمر والی شوخ زرد رنگ کی گائے تھی جس سے کوئی مشقت نہیں لی جاتی۔ عبرانی مورخین کہتے ہیں کہ یہ سرخ رنگ کی بچیا تھی جس کی کھال پر کوئی سفید یا سیاہ بال نہ تھا۔ یہودی تاریخ کے مطابق ان کی پہلی عبادت گاہ 957 قبل مسیح میں عبادت گاہ سلیمان یا ہیکل مقدس ہیکل سلیمانی کے نام سے قائم ہوئی، جسے 587 قبل مسیح بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ڈھا دیا۔ ہیرو اعظم نے 516 قبل مسیح میں یہ عبادت گاہ اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کروائی، جسے دوسری عبادت گاہ یا بیت المقدس ثانی کہا گیا، لیکن اس کا مشہور نام عبادت گاہ ہیرود ہے۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں اس عبادت گاہ کو آگ لگوا دی۔ جس دن یہ المیہ پیش آیا وہ یہودی کیلنڈر کے ایوی مہینے کی 9ویں تاریخ تھی۔ اسی بنا پر یہودی اس دن کو نو کا نوحہ کہتے ہیں۔ اسی ماتمی تہوار پر 24 گھنٹے کا روزہ اور اجتماعی استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے بعد عقیدہ۔ توریت یا عہد نامہ قدیم المعروف عبرانی انجیل کے باب گنتی کے مطابق خداوند نے ایک ایسی سرخ بچیا قربان کرنے کا حکم دیا تھا جس سے کبھی کوئی مشقت نہیں لی گئی اور جس میں نہ کوئی نقص یا داغ ہو۔ یہودی ربائیوں کا کہنا ہے کہ اس حکم کی روگردانی کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کو مرکزی عبادت گاہ سے بطور سزا محروم کر دیا ہے اور قربانی کے بعد ہی یہ عبادت گاہ دوبارہ تعمیر ہو سکے گی۔ ایک عرصے سے سرخ گائے تلاش کی جا رہی تھی، لیکن ایسی بے داغ بچیا کہ جس کی کھال پر کسی دوسرے رنگ کا ایک بال بھی نہ ہو کہیں نہ ملی۔ یروشلم کے ربائی اسحاق مامو نے کچھ عرصہ قبل اس بچیا کی تلاش کا بیڑا اٹھایا۔ دنیا بھر کے یہودی فارم چھان لینے کے بعد بھی انہیں سرخ گائے نہ ملی۔ آخر کار ٹیکسس کے ایک فارم پر انہیں ان کا گوہر نایاب نظر آ گیا، لیکن اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اسرائیل کے کسٹم ضابطوں کے تحت امریکہ سے مویشی درآمد کرنے کی اجازت نہیں۔ ربائی صاحب مذہبی ہیلے کا سہارا لے کر گائے کی 5 نومولود بچیوں کو بطور پالتو جانور اسرائیل لے آئے۔ یہ 5 گائیں غرب اردن میں قبضہ کی گئی زمین پر بنائے فارم میں پالی جا رہی ہیں۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے کہ ربائی اسحاق مامو قربانی کی قدیم سنت کی تجدید چاہتے ہیں۔ فکر مندی کی بات اس عبادت گاہ کی جگہ پر ہے۔ قدامت پسند عناصر کا اصرار ہے کہ ہیکل کی تعمیر نو اس جگہ ہوگی جہاں مسجد اقصی و گنبد خضرا واقع ہیں۔ عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے سرگرم گروہ کی ایک رہنما ملیسا جین کرون فیلڈ نے امریکی ٹیلی ویژن CBS کے نمائندے سے صاف صاف کہا کہ عبادت گاہ اسی مقام پر بنی تھی، لہٰذا نئی عبادت گاہ یہیں پر تعمیر ہوگی۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کچھ چھیننا چاہتے نہ ان کی مسجد مسمار کرنا مطلوب ہے۔ مسجد اپنی جگہ رہے اور ہیکل کا حصہ بن کر سب کی عبادت گاہ بن جائے۔
تاہم گنبد صخرہ کو یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ ہمیں سنہری گنبد اور عبادت گاہ کو گرانے کا کوئی شوق نہیں، بس اسے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا۔ جب صحافی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کے نتیجے میں خون ریز جنگ ہو سکتی ہے جس سے مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پیدا ہوگا، تو موصوفہ نے فرمایا مشرق وسطیٰ ایک عرصے سے عدم استحکام کا شکار ہے اور اس وقت بھی یہاں یعنی غزہ میں جنگ ہو رہی ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق جانوروں کے غیر سرخ بال اور دوسرے نقص سے پاک ہونے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اگر کہیں یہ امتحان سے کامیاب گزر گئی تو کسی بھی دن انہیں قربان کر کے ہیکل کی تعمیر نو کا کام شروع ہو سکتا ہے۔ غزہ حملے کے 100 دن مکمل ہونے پر مستضعفین نے کہا تھا کہ سرخ گائیں ہماری مقدس سرزمین تک آ چکی ہیں، گویا 7 اکتوبر کی کارروائی اس خطرے سے نپٹنے کی ایک کوشش ہے۔ اب تک گنبد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کی قریب تعمیراتی مشینری آنے کی کوئی اطلاع نہیں، لیکن حکومت کے انتہا پسند وزراء وہ ضوابط تبدیل کرنے پر زور دے رہے ہیں جس کے تحت القدس شریف میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے۔ حوالہ CBS نیوز۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ۔ شکریہ۔